الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آخری آیت ہے 176۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ صدق اللہ العظیم۔ یستفتونک، یستف وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ آ جائے تو وہ پہ ترجمہ کرتے ہیں یستفتونک، وہ تجھ سے، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، یفتی فتویٰ دیتا ہے کم تم کو، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ پیچھے بھی اس سورت کی آیت نمبر 12 میں جب وراثت کی تقسیم آ رہی تھی تو وہاں کلالہ کے بارے میں دیا گیا تھا حکم۔ کلالہ کہتے ہیں ایسا شخص جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کا نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ ہی اوپر والدین ہو، والدین بھی نہ ہو اور نیچے اولاد بھی نہ ہو، تو اس کو شرعی زبان میں کلالہ کہتے ہیں۔ ایسا آدمی جب فوت ہونے لگے تو اس کا جو پہلے حکم آیا تھا اس کے بعد بڑے سوالات تھے جو صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے۔ حضرت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے 3 باتوں کی خوب وضاحت کر جائیں جن کی ہمیں پوری وضاحت نہیں ملتی تھی۔ ایک تھا کہ دادا کی وراثت کیسے تقسیم ہو، دوسرے نمبر پہ کلالہ کی کہ جس کو ہمارے ہاں اتر نخطر کہتے ہیں کہ جن کا اوپر بھی کوئی نہ ہو والدین میں سے اور نیچے اولاد بھی کوئی نہ ہو، اور تیسرا سود کے کچھ احکام تھے۔ یہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کر جائے نا، کہتے ہیں میری خواہش پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کسی موضوع پہ اتنے سوالات نہیں پوچھے جتنے میں نے کلالہ کے بارے میں پوچھے ہیں۔ اور پھر ایک دن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلی میرے سینے پہ ایسے مار کے کہا کہ اب دیکھو ہم اس میں گرما میں تیری وضاحت کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، ٹھیک ہے اب یہ کافی ہوگی۔ تو یہ کلالہ پھر چونکہ پیچھے بھی نازل ہوا ہے، سوالات تھے وضاحت، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی۔ ایسے بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار تھا، یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے، میں شدید بیمار تھا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا میں بے ہوش ہوں تو آپ نے وضو فرمایا اور وضو والے پانی پر وضو فرمانے کے بعد مجھ پہ چھینٹا مارا تو میں ہوش میں آ گیا۔ تو جب میں ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو کلالہ ہوں، میں تو اب مرنے والا ہوں، تو میری وراثت پھر کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو اس میں کلالہ کا بتا رہے ہیں یستفتونک، یعنی وہ صحابہ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں۔ قل اللہ، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ تو حکم یہ ہے انمرون، ان اگر امرون کوئی مرد اعلیٰ کا ہلاک ہو جائے، اگر کوئی مرد مر جائے ہلاک ہو جائے، لیسا نہ ہو لہو اس کی والدن اولاد، لیسا وہ یہ لام عربی میں نہیں کہ میں نہیں آتا ہے، نہیں لہو اس مرنے والے کی والدن اولاد، اس کی اولاد بھی نہ ہو، آگے خود حدیث میں آتا ہے اس کے والدین بھی نہ ہوں، والا ہو اور اس کی ہو اختن ایک بہن،
اس کی اگر اولاد تو کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں، صرف اس کی ایک بہن ہے بھی ایک، فالہا، یہ جب بات ہے نا مونس کے لیے آتا ہے، یقین جانے آپ ہم طالب علم ہیں قرآن مجید کے، اور آپ چونکہ ریگولر ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کرے، یعنی یہ قرآن مجید یہ ضمنی بات آ گیا چونکہ ایک ہی آیت ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے کے مثل لوگ ان پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور میرے پروردگار نے مجھے وہی جو ہے نا یہ معجزہ دیا ہے جو آسمان سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، پیغمبر اسلام کا سارے انبیاء سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے امید ہے اس معجزے کی وجہ سے میرے پیروکار امتی سب سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ ہے قرآن مجید، جب تم اس کو پکڑ کے رکھو گے سیدھی راہ میں، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، سنت اسی کی تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو لہٰذا جو اس پہ رہے گا سیدھی راہ پہ رہے گا۔ ایک اور بخاری کی حدیث ذہن میں آ گئی ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی دنیا سے جاتے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہیں ہمیں تو حکم دیا گیا قرآن میں کہ جب کوئی مرنے لگے تو وصیت کرے، تو آپ نے وصیت نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وصیت ہے کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم اس قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اتنا بڑا یہ جتنا وقت ہمارا لگ جاتا ہے قرآن مجید سمجھنے پہ، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا یہ قبول فرما لیں، اور کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہو اللہ معاف فرما دیں، یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ یا اسی لیے اب اللہ وضاحت کر رہے ہیں النمرون، یعنی اگر کوئی مرد اعلیٰ کا ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، لیسا نہ او لہو اس کی والدن اولاد، اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہو، والدین بھی نہ ہوں، والا او، اور اس کی ہو اختن صرف ایک بہن، تو فالہا اس بہن کے لیے نصف ہوگا، جو بھی اس کی وراثت ہے اس کا نصف ہوگا، ما تارا کا جو وہ ترکہ چھوڑے، جو بھی وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی بہن کو آدھا مل جائے گا، باقی آدھا جو ہوتا ہے نا وہ اس کے پھر چچا زاد چچا، وہ آگے تفصیل آ جائے گی، وہ سب کو مل جاتا ہے، بہن کو آدھا مل جائے گا۔ آگے ہے وہ ہوا، اگر وہ مرنے والی بہن جو ہے وہ خود کلالہ ہو اور اس کا ایک ہی بھائی ہو، اوہ مذکر کے لیے آتا ہے، آ جائے تو وہ مونث کے لیے، وہ ہوا، اور وہ بھائی یعنی بہن مر جائے ایک ہی اس کا بھائی ہو، تو وہ بھائی جو ہے نا یارثو وہ وارث ہوگا، اس بہن کا، اس بہن کی ساری جائیداد کا وہ بھائی جو ہے وارث ہوگا۔ ان لم یکن اگر نہ ہو اس بہن کی، لہا اس بہن کی، والدن اولاد، اگر اس بہن کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کلالہ ہے، چونکہ سارا حکم آج کلالہ کے بارے میں ہے، تو ایک صرف اس کا ایک بھائی ہو تو اس کو پوری جائیداد اس کی مل جائے گی۔ ہاں اگر اس کا خامند ہے، ایک ہوتا ہے ذیل فروج جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر مرد جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کا وہ پہلے حصہ مل جائے گا، اس کے بعد اس کے سارا بہن کو آدھا ملے گا، باقی چچا زاد کو۔ اس طرح اگر بہن مار گیا اس کا خامند زندہ ہے، خامند کا چونکہ پیچھے حصہ آ گیا، وہ اس کو ملنے کے بعد سارا اس کے باقی بھائی کو مل جائے گا۔ آگے ہے جی فَإِن پس اگر کانتا اسنتین دو بہنیں، پہلے ایک بہن کا تھا، اب کلالہ مار رہا ہے، اس کی بہنیں دو ہیں، اور حدیث میں آتا ہے دو سے زیادہ بھی ہو جائیں، تو یہ دو ہوں، فالہما تو ان دونوں کو ثلثان 2/3 مل جائے گا،
یعنی 3 حصے جداد کے ہوں گے، 2 ان بہنوں کو مل جائیں گے، زیادہ بھی ہوں تو 2/3 ملے گا۔ مما تارا کا جو بھی وہ چھوڑ کے جائے تو اس کی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 مل جائے گا۔ وَإِنْ اور اگر کانوا زیادہ ہوں، اخواتن بہن بھائی، اگر اس کے مرنے والے کے اولاد بھی کونی کلالہ ہے والدین، لیکن بہن بھائی کافی ہیں، بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، ملے جلے ہیں، اخواتن بہن بھائی، رجالن ان میں مرد بھی ہوں، و نساء اور عورتیں بھی ہوں۔ یہی صورت کا نام نساء ہے، بار بار عورتوں کے بارے میں۔ اگر اس کے مرد عورت ملے جلے کافی بہن بھائی ہوں تو فللذکر تو مذکر کے لیے، مردوں کے لیے، مثل حظ الانثیٰ ان سایین 2 عورتوں کے برابر ہے، مونس 2 مونسوں کے برابر 1 مذکر کو ملے گا، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یعنی یہ آگے جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے اس آیت پہ غوطے لگا کے اتنے زیادہ سامنے مسائل رکھ دیے ہیں، جو باقی بچے گا وہ چچا کی اولاد کیسے ان کو تقسیم ہوگا، پوری وضاحت اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی کہتے ہیں یبین، کھول کر بیان کر رہا ہے اللہ لکم تمہارے لیے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہارے ذہن میں کلالہ کے بارے میں سوال تھے، اللہ نے پھر بھی وضاحت دے دی۔ یبین بیان کرتا ہے اللہ، کھول کر اللہ لکم تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے پورے مسائل اور وراثت کے کھول کے بیان کرتا ہے۔ ان تضلوا کہ تم لائن سے ہٹ نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، وللضالین والا لفظ ہے، ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ وضاحت سے، اگر اللہ نے اتنی وضاحت سے نازل کیے ہیں تو آخر میں 3 منٹ میں پوری صورت کا خلاصہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے میں کھول کے بیان کرتا ہوں۔ واللہ اللہ کل شیء بکل شیء ہر چیز کو علیم پوری طرح جانتا ہے کہ میری اتنی وضاحت کے بعد بھی یہ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ آج اس کے ساتھ ہی مبارک بھی پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ نساء کی آج 176 آیات پوری ہوئی، اور یہ پہلی منزل بھی یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی آج 2-3 معلومات رکھنی چاہیے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے اس کے پارے ہیں 30، اس کی صورتیں ہیں 114، یعنی قرآن مجید کی کل صورتیں ہیں 114، اور اس کی منزلیں ہیں 7۔ آج پہلی منزل بھی پوری ہوگی، آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا ہے منزل 2 بھی، کہ صحابہ کرام نے اس کی منزلیں بنائی ہوئی تھی، تہجد میں جیسے وہ پڑھتے تھے تو وہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، 1 منزل 1 دن، اور اس کے رکوع ہیں 558، 5 5 8۔ یہ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب ہم قرآن کے طالب علم میں چھوٹی معلومات آپ کی اجازت سے، رکوع کا صحیح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں 1 رکعت میں رکوع جانے تک اتنا تو کم از کم پڑھے نا، یعنی قرآن مجید کی یہ 1 رکوع ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ ضرور نہیں کہ ہم ہر رکعت میں 3 آیتیں پڑھ کے وہ تو جاتی ہے نماز، لیکن ایک محبت، ایک شوق ہوتا ہے، رکوع بنے اس لیے گئے ہیں کہ بندہ 1 رکعت میں رکوع دینے سے پہلے قرآن مجید اتنی تلاوت کرے جتنا 1 رکوع ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں پارے ہیں 30، اور اس کی صورتیں ہیں 114، اور اس کے رکوع ہیں 558، اور اس کی منزلیں ہیں 7۔ آج ہم نے پہلی منزل بھی پوری ہے۔ تو یہ سورہ نساء جو ہے نا، اس کا خلاصہ 3 منٹ میں انشاءاللہ دہرا دیتا ہوں۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، خواتین، چونکہ اس پوری صورت میں خواتین کے بہت زیادہ مسائل، شروع میں جو ہوتا ہے وہ نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک مرد ایک عورت کا نکاح کس طرح ہونا ہے، اور اس میں احکامات کتنا ضروری ہے، گواہ ہونے کتنے ضروری ہیں، اور پھر احکامات کے بھی بڑے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان میں نچاکی ہو جاتی ہے، پوری اللہ نے ڈیٹیل دی ہے کہ مرد پہلے وہ بستر لاگ کرے، پھر وہ ڈانٹے، پھر وہ اس کو لگائے بھی 3، پھر ان کے ایک حکم دونوں طرف سے مقرر ہو جائے، یعنی جو نکاح میں جڑے ہو وہ جڑے رہو، طلاق
کم سے کم ہو، لیکن آخر پہ فرما دیا اگر زندگی جنگ بنی ہوئی ہے تو پھر اللہ نے طلاق کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ نے وراثت کے کام بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں ویسے پوری، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کھول کے بیان کیے ہیں، اگر تم عمل نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح چونکہ خواتین میں آج بھی ہمارے ہاں وراثت میں عام طور پہ حصہ نہیں دیا جاتا، ان سے ویسے ہی لکھوا لیا جاتا ہے اور بعد میں شور کی جاتی ہے، بہنیں نہیں لیتی، بہنیں بھائیوں کو دے جاتی ہیں، ساری زندگی ہم نے دروازے پہ آنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ پوری دیانتداری سے وراثت میں یہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ جو بھی بیٹیوں کا حق ہے جو وہ اس کو برابر دینا چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں، کیونکہ یہ جو فتویٰ ہوتا ہے نا، پیچھے جو لفظ ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اس کا معنی بھی حکم ہے، تاکید۔ اور آج بھی ہے یستفتونک، پتہ ہے یہ ہم مولویوں سے فتویٰ لے آئے تو کہتے ہیں اب یہ مولوی نے فتویٰ دے دیا ہمارے نے، اب ہم ایسا کریں گے۔ اللہ نے فتویٰ جاری کر دیا ہے، یعنی اللہ نے حکم جاری کر دیا ہے، تو یہ پوری وراثت کے بھی یہ کام ہے۔ تو جتنے ہم نے پڑھے ہیں یہ شادی، طلاق، نکاح، آکمار، خاص طور پہ یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی تم ان کو کمزور نہ سمجھو، ان کی جداد سمجھ کے ان کے گھر نہ بٹھائے رکھو کہ ہم نے اس کو جانب اپنے جن کے نام جداد ہوتی ہے، اکثر ہمارے کوشش کرتے ہیں شادی نہ اس کی ہو، اگر ہونی ہے تو کوئی اپنے سے اڑا ڈو لے تاکہ اس کی جداد جو ہے ہمیں مل جائے۔ یہ اللہ نے بڑی وضاحت سے فرما دی ہیں، تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش بھی کریں گے کہ ان پہ عمل کریں۔ ہاں میں دہرا دیتا ہوں آخر پہ، یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے حکم مانگتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کلالہ کے بارے میں؟ تو کل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ یفتیکم، تم کو فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں جو اوتر نخطر ہے، جس کا کوئی والدین اولاد نہیں ہے، اس کا سنیں۔ ان اگر امرون، کوئی مرد اعلیٰ کا ہلاک ہو جائے، مر جائے، مرد ہو، لیسا نہ ہو لہو، اس کی والد اولاد، اس کی اولاد بھی نہ ہو، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ والدین بھی نہ ہو، والا او، اور اس کی ہو اختن، ایک بہن صرف، باقی کوئی بھی نہیں، صرف ایک بہن ہے، فالہا، اس بہن کے لیے نصف ہوگا ما تارا کا، جو اس کا ترکہ ہے، جو وہ چھوڑے گا اس کا پورا آدھا بہن لے جائے گی۔ اور اگر بہن کا لالا ہے، مر رہی ہے، اوہ، اور وہ بھائی، اوہ بھائی کے لیے آتا ہے، یارے سو، وہ وارث بن جائے گا اس بہن کا، وہ جو بھائی ہے، بہن کا لالا مر رہی ہے تو اس کا بھائی وارث ہو جائے گا۔ ان لم، اگر نہ یکن ہو لہا، اس بہن کی والدن اولاد، اس کے والدین اولاد نہ ہو اور اس کا خاوند بھی نہ ہو، تو پھر ساری جداد کا وارث بھائی ہو جائے گا۔ اگر خاوند ہو تو وہ اپنا حصہ لے کے بعد میں سارا بھائی کو مل جائے گا۔ فَإِن، پس اگر کانتا، دو، یعنی بہنیں، اثنتین، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، یہ اللہ کے نبی حدیث میں بتاتے ہیں، فَلَہُمَا، تو ان دونوں بہنوں کے لیے ثلثان، 2/3 حصہ ہوگا، مما تارا کا، جو بھی ترکہ چھوڑیں گے وہ ان دو بہنوں کو، یا ان سے زیادہ ہوں تو 2/3 مل جائے گا۔ وَإِن، اور اگر کانو، زیادہ ہوں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر زیادہ ہوں، اخواتن، بہن بھائی، اگر بہن بھائی ملے ہوئے ہیں اور زیادہ ہیں، رجالن، ان میں مرد بھی ہیں، و نسان، عورتیں بھی ہیں، یعنی بہن بھائی دونوں ہیں اور زیادہ ہیں، فللذکر، تو مذکر کے لیے، مردوں کے لیے، مثل ہوگا، از عیسیٰ، ان سین، 2 بہنوں کے برابر ایک مرد کو حصہ مل جائے گا۔ یبین اللہ کھول کر بیان کر رہا ہے، لکم، تمہارے لیے، وراثت کے کام کھول کے اللہ بیان کر رہا ہے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم اصل راستے سے ہٹ نہ جاؤ، اپنی مرضی سے نہ تقسیم کرتے پھرو۔ اللہ نے جو
وصیت کر دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، اس کے مطابق تقسیم کرو۔ واللہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو تم سے بہتر جانتا ہے، اللہ کو صحیح علم ہے، لہذا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔